یجدون فی صدورہم حرجا مما اوتوا، جو یہ دیے جاتے ہیں اللہ کے رسول جو کچھ ان کو دے دیتے ہیں، کہیں سے اگر آ جاتا ہے دے دیتے ہیں، تو یہ انصار اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان انصار کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر خود بھی ضرورت مند کیوں نہ ہو، یہ خود بھوکے ہیں، اس کے باوجود ان کا پیٹ بھرنا ان کو زیادہ پسند ہے. انصار بھی کوئی مالدار لوگ نہیں تھے، بہت غریب تھے، لیکن وہ خود بھوکے رہ کر کے بھی ان کو کھلانا پسند کرتے. جب سے اللہ کے رسول مدینے میں آئے تو وہ انصار بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے صحابہ کی دعوت میں. حالانکہ وہ مالدار نہیں تھے، مگر ہر گھر سے اچھا اچھا جو ان کے بس میں تھا پکا کے لاتے کھلاتے. اور اب جب وہ قوت قائم ہو گئی، جائیداد پیش کر دی انہوں نے، تو سننے والی بات یہ ہے کہ جواب جو مکے والوں کا تھا وہ مکے والوں کا جواب سننے والا. جب ان سارے لوگوں نے اپنی اپنی جائیداد پیش کر دی تو سارے مہاجرین صحابیوں نے ایک ہی جواب دیا مدینے والوں کو. ہم لوگ شاید اس جگہ ہوتے تو ایسا نہیں کر پاتے. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے میں ان کے مہاجر، ان کے انصار بھائی سعد ابن ربیع نے جب اپنی جائیداد پیش کر دی، بیوی کی پیشکش کر دی، ایک ہی جواب تھا، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی بچوں میں برکت دے. این سوقکم، بازار کدھر ہے آپ کا وہ دکھا دیجئے ہم کو. نہ مال لینا قبول کیا، نہ بیوی لینا قبول کیا. اور سارے مہاجر صحابیوں نے یہی جواب لگ بھگ دیا انصار کو. کسی نے مال نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی میں برکت دے. باقی جو صحابی تھے ان کے سامنے میں انصار نے پیشکش کی، آپ میرا تعاون کر دیجئے، پانی پلانے میں، کام کرنے میں تھوڑا بہت، پھل آدھا آدھا بانٹ لیں گے. تو کچھ صحابی نے اسے قبول کر دیا، مگر جائیداد کسی نے نہیں دیا. یہ لیا کیوں نہیں انہوں نے؟ لے لینا چاہیے تھا. ہم اور آپ لے لیتے نا. آپ تو سمجھیں گے جنہوں نے نہیں لیا بیوقوفی کی، لے لینا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ان کا بھی مقصد وہی تھا جو انصار کا مقصد تھا. وہ بھی چاہتے تھے اللہ کی رضا، یہ بھی چاہتے تھے اللہ کی رضا. جائیداد کی نہ انہیں ضرورت ہے نہ انہیں ضرورت. ضرورت تو صرف اس بات کی ہے کہ اگر 4 کھجور مل جائے کسی ٹائم، کھا کے پانی پی لے، کام چل گیا، دن گزر گیا. اگر ڈیلی کے ڈیلی 2-4 کھجور ہی ان کو مل جاتے تو بھی ان کا کام چل جاتا. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے بھی مواقع آئے جب کھجور کھاتے تھے وہ اور گٹھلی کو رکھ لیا کرتے تھے. اگلے ٹائم جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا ان کو کھانے کے لیے تو گٹھلی چوس چوس کے ٹائم پاس کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ میں کھجور کھا لیا میں نے. یہ تھی ان کی زندگی اور یہ تھا ان کی زندگی کا مقصد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انہی لوگوں کی تعریف کی اور کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے. بخاری شریف کی ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ آیت جو ہے وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. دراصل یہ حدیث اس صحابی کے بارے میں، یہ آیت اس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت ابو طلحہ انصاری ان کا نام ہے. اللہ کے رسول کے یہاں کوئی اجنبی مسافر آ گیا، اللہ کے رسول نے اسے مہمان بنا لی. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنے گھر میں کھانا دکھوایا تو پورا گھر خالی تھا، کہیں کوئی کھانا کھانے کی کوئی چیز تھی نہیں. پھر اللہ کے رسول نے خاص صحابہ کو خبر بھیجی اور ہر جگہ سے ایک ہی جواب آیا کہ کھانے کے لیے کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یعنی سارے لوگ فاقے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ابو طلحہ انصاری بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی انصاری صحابی تھے. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ان کو آپ میرا مہمان بنا دیجئے، میں انہیں کھانا کھلاؤں گا. اپنے گھر لے گئے. ابو طلحہ انصاری اس اجنبی مہمان کو جو اللہ کے رسول کے مہمان تھے اپنے گھر لے گئے اور گھر میں جا کے بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کھانا کھلانا ہے. بیوی نے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے گھر میں، تم کھا لو یا میں کھا لوں یا بچے کھا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. کب اللہ کے رسول کا مہمان لے کے آئے ہو
تو عرب میں یہ بھی عیب ہے کہ مہمان کو تنہا بٹھا کے کھلایا جائے اور میزبان کھڑا منہ دیکھتا رہے. تو اللہ کے رسول کہ جو مہمان تھے ان کو بٹھایا اور شوہر بیوی نے پہلے پلاننگ کر لی. کہہ دیا شوہر سے کہ آپ بیٹھ جانا, شام کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا, کھانے کا ناٹک کرنا, بتی میں جلا دوں گی اور کسی نہ کسی بہانے سے آپ بتی بجھا دینا, بچے کو میں سلا دیتی ہوں ادھر. وہ جو سوکھی روٹی تھی وہ لا کے رکھ دیا, دونوں بیٹھ گئے, یہ منہ چلاتے رہے, بس کھانے کے ایکٹنگ کرتے رہے. ابو طلحہ انصاری بتی بجھا دی اور صرف اس مہمان کو پورا کھانا کھلا دیا جو ان کے گھر میں. خود بھی بھوکے رہے, بیوی بھوکی رہی, بچے بھوکے رہ گئے, بچے کو سلا دیا ادھر. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ انصار وہ لوگ ہیں جو خود پر ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کو, چاہے خود ضرورت مند کیوں نہ ہو. یہ ہے اسلامی اخوت, اسلامی بھائی چارہ. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تمام مہاجرین کو جو مکہ سے آئے تھے اور بعد میں باہر سے آئے, ان کو اللہ کے رسول نے باعزت طریقے پہ رہنے کا بھی انتظام ان کے کر دیا اور زندگی گزارنے کا بھی انتظام کر دیا. یہ اللہ کے رسول کی حکمت تھی. 1444 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. دنیا کی تاریخ میں ایسی نادر مثال سننے اور دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی اخوت کتنی بڑی چیز ہے, اور ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک معاشرے میں جی رہے ہیں اور ہمارے بھی بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں, جن کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں اور ان کی خبر گیری ہم نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خبر گیری کریں اور اپنے ساتھ انصاف کریں. ایمان اس وقت تک جمع نہیں ہوگا جب تک کہ 3 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوگی. پہلے تو خود پر انصاف کیجیے, خود کے ساتھ انصاف کریے, تیار ہو جائیے کہ آپ خود کے ساتھ انصاف کریں گے اپنے قول و عمل کے ذریعے. آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ زندگی کا مقصد جو آپ کا ہے اب تک اسے بدلیے. اللہ کی رضا کا حصول زندگی کا مقصد بنائیے. ہم سب جانے والے ہیں دنیا چھوڑ کر کے, دولت کام نہیں آنی ہے, اسے ضرور آپ جمع کیجئے, فضول خرچی مت کریے, یہ حرام ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو خرچ کرنے کی وہاں بالکل پیچھے مت ہٹیے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریے, کیونکہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ سیدھا جمع ہوتا ہے آپ کے کھاتے میں. خرچ تو وہ ہے جو آپ نے کھا لیا اور نکال دیا, خرچ تو وہ ہے جو آپ نے کپڑے سلوائے پہن کے پھاڑ دیا, یہ خرچ ہے کیونکہ یہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. لیکن جو جمع ہو رہا ہے آپ کے اللہ کے ہاں وہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ 700 گنا تک وہ ملے گا ہی آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ, بہت مشہور حدیث. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل یا رسول اللہ, بخاری شریف کی روایت ہے, کون سا مسلمان سب سے زیادہ افضل ہے, یا اسلام کی کون سی خصلت سب سے اچھی ہے, کون سی فطرت عادت سب سے اچھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسلمان جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. آج ہم مسلمان ہیں, ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. ہم یا تو ڈائریکٹ گالی دیتے ہیں اسے, یا اس کی غیبت کرتے ہیں, یا اس کی برائی کرتے ہیں. ہمارے کان ان کی برائی سننے کو تیار بیٹھے ہیں. تو ہمارے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں, نہ زبان سے محفوظ, نہ ہاتھ سے محفوظ. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا, مکمل مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو, جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو, اپنے کان کی حفاظت کرتا ہو. ہم کیوں سنیں کسی کی برائی, ہم کیوں اپنی زبان سے کسی کی بدگوئی کریں؟ یہ تو آپ کی ہے نا, اپنی زبان کی حفاظت تو آپ کر سکتے تھے, ہم اپنے کان کی حفاظت کر سکتے تھے, مگر ہم نے وقتی طور پر مزے لینے کے لیے اس کی حفاظت نہیں. اور یہ چیزیں ہمیں اس قدر نقصان پہنچائیں گی, کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ چیزیں ہمیں جہنم رسید کروا دیں.
صحابہ نے جو اسلام آپ کو دیا ہے عملاً اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کو اپنا نمونہ بنائے, اللہ کے رسول کو اپنا نمونہ بنائے, اور دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا, طرز زندگی کیا تھا, اس چیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرما دے کہ ہم صحیح اسلام کو صحیح جگہ سے لیں اور اس پر عمل کریں, زندگی کا مقصد بدلیں, غور و خوض کریں اور خود اپنے ساتھ انصاف کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. اللہ تبارک و تعالی حسن توفیق اور حسن عمل کا جذبہ آپ کے اندر پیدا فرما دے.